बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना बड़े जिद्दी है। उनके वोटर इमरान खान साहब के सपोर्टर और जिस किसी नजरिए के हामी लोग, इनसे मुतलिक था ये जिद्दी नहीं है, मगर इन्होंने 8 फरवरी को बता दिया जनाब कि हम बहुत जिद्दी हैं। हमें बेनामो निशान लोगों का भी निशान पता है। हमने किस तरीके से अपना वोट किस जगह पर जाकर डालना है वो भी उन्होंने बता दिया। इनसे मुतल्लिक था कि ये बर्गर लोग हैं, वो इन्होंने 26 नवंबर को बता दिया कि भाई खा लिया हमने गोलियां, अब बताएं करना क्या है। दोबारा फिर आने के लिए भी तैयार है, ये भी चीज है। लेकिन इस बारी कोई और भी जिद पकड़ ली है। आर्मी चीफ साहब ने ये कहा था ना कि हमें इमरान खान साहब का खत मुझे नहीं मिला, मुझे मिलेगा भी तो नहीं पढ़ूंगा और जी भेज दूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि वो सियासी मामला की तरफ जरा देखे। और सियासी और अस्करी जराये के जरिए बताया गया था कि इमरान खान साहब का खत पढ़ने में ना कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये कह के बताया गया। बल्कि ये फसाद और अनाद फैलाने के लिए ये तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें कही गई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान तरीके साहब ने कहा है कि हमने अपने आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इमरान खान साहब का खत पढ़ाना ही पढ़ाना है और हर हाल में पढ़ाना है। और इसके लिए जो स्ट्रेटेजी रखी गई है ना सर, अब आर्मी हाउस रावलपिंडी खत पढ़े बगैर नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में एक बड़ा जबरदस्त किस्म की हिदायत जारी हो गई है। और आप देखें, मैं कह रहा हूं कि जिसको नहीं भी पढ़ना आता होगा ना, उसके भी हाथ में कम से कम वो खत जरूर होगा, जिस स्ट्रेटेजी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो चीज आज इंट्रोड्यूस हुई है जी। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस साहब से अहम मुलाकातें, वो स्कोर कुछ बराबर करना है, वो कल को शेड्यूल हो गई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कल तो वजीर आजम की मुलाकात तो अल मशहूर थी ना, ये दूसरा काम भी शुरू हो गया जी। और स्टेडियम में मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बताया था, और बल्कि ट्रायंगल सीरीज से भी पहले बताया था कि इनकी स्ट्रेटेजी है टिकटें ले लो। जी हाँ, वो हर जगह पे जहाँ मैच हो रहा है, आज इवन बांग्लादेश और इंडिया का भी मैच है ना, नारे वही लग रहे हैं, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार। जी हाँ, मास तक भी आज एक स्टेडियम के अंदर पहुंचे हुए हैं इमरान खान साहब के। उधर क्या करना, उधर तो पाबंदी नहीं है ना मांस मूसले जाले की। वो बड़ा जबरदस्त चीज है। बहुत सी आम चीज है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। सबसे पहले जी मैंने जरा वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक ही बता देता हूँ जी। उन्हें इमरान खान साहब का ना जो खत है ना, वो अपने तरीके से ना, उन्होंने लंदन में तो आज एहतजाज की शक्ल में, पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज था, उसकी शक्ल में तो उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया जी आर्मी चीफ साहब को। आर्मी चीफ साहब भी लंदन में और पिछले कुछ दिनों से उनकी मसरूफियत में थी, तो वो अपनी जगह पर है। सर अब हिदायत जारी कर दी गई है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जितने भी सफारत खाने हैं उनके लिए जी, जितने भी सफारत खाने पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपने अपने मुल्क में पाकिस्तानी सफारत खानों के अंदर ना जी, उन्होंने खत बनाम आर्मी चीफ लिख के भेज देना है। ठीक है जी। यही नहीं, पूरी पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिदायत कर दी गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुतल्लिका सफारत खानों और आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट के एड्रेस पर अपने खतूत भिजवा दें। ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये खत लिखेंगे, और इसकी ज़्यादातर कॉपी वो 3 फरवरी का होगा, वो जो खत था ना उनका, उसके हवाले से, जिसका लुबे लुबावर पहली लाइन ये है, ओपन लेटर फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसकी पहली लाइन है, दिस इज माई कंट्री एंड दिस इज माई मिलिट्री टू। ठीक है जी, इसके साथ ही खत है। तो ये हिदायत जारी कर दी गई है। अब मैं नहीं कह सकता कि आर्मी चीफ साहब ये कहें कि खत मुझे मिला नहीं या खत मुझे पढ़ा नहीं। ये लो, अब ये सब सिलसिला शुरू हो गया। लिटरेचर पढ़ा लिखा तरीका भी यही है। बहरहाल मैंने बोला कि जिद्दी तो है ये, इन्होंने एक बार ना आर्मी चीफ साहब के कहने के मुंह से ये निकलवा के रहना है कि जी खत तो हमने पढ़ लिया है, और खोता नहीं होता, वो अलग बात है। ये बस उन्होंने कहा, आपने कहा ना, चले आ जाए, हम आपको बताते जी। इसके अलावा मैं कुछ दीगर खबरों की जानी पढ़ूँ तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ना 2025 खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स का जी इफ्तिताई तकरीब थी खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की, और बड़े कमाल किस्म का उन्होंने खिताब किया। मज़ा आया बड़े दिनों बाद। अल्फाज का चुनाव थोड़ा डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊँ। और उन्होंने कुछ नए नारे भी इंट्रोड्यूस किए। कल के आपने नेशनल स्टेडियम में वैसे ही देख लिया था
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے دوران نعرے وہی تھے، نہ وہ باغی نہ وہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، یہ والے سب چیزیں چل رہی، دنیا انگوشتیں بدندہ تھی کہ بھائی جھنڈے لے لیے، ڈنڈے لے لیے، تصویریں لے لی، مگر یہاں تو وہی چل رہا ہے۔ آج ایک نیا نعرہ علی امین گنڈا پور صاحب نے میں کہہ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ان کی موجودگی میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ انہوں نے کہا سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804، اور خطاب کے دوران انہوں نے بتاؤں کیا کہا ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو کہتے ہیں میں پیغام دیتا ہوں، اتنی بڑی پبلک یوتھ کے اندر پیغام دیتے ہوئے میں نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز کو آپ دبا نہیں سکتے، یہ آواز ابھرے گی۔ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان آزاد ہوگا۔ انہوں نے جس شخص کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا، یہ پاکستان کے اداروں کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کا وزیر اعلیٰ، جس شخص کو ناحق آپ نے قید کیا ہوا ہے وہ نظریے کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ باقی عمران خان صاحب کو ایک نظریہ بن گئے نا، انہیں کہ وہ اس وقت بھی ہمارے درمیان، وہ دیکھو وہ موجود ہے، اس اسٹیڈیم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، بہت ڈفرینٹ ورڈز تھے، انہیں کہا نظریے کی شکل میں آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور نظریے کو نہ مارا جا سکتا ہے نہ ہی نظریے کو قید کیا جا سکتا ہے۔ نظریہ کبھی نہیں مر سکتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ نے عمران خان کی تصاویر پر پابندی لگائی، آپ نے عمران خان کا نام بند کیا، مگر دنیا کو صرف عمران خان ہی نظر آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات، اسٹیڈیم میں آج عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے لوگ موجود تھے۔ آپ کو مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا سکتا، ہاں نعرے آپ کو آ جاتے ہیں دبئی کے اسٹیڈیم سے، کراچی اسٹیڈیم سے، لیکن یہ بالکل ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ میں ڈفرینٹ صورتحال پہ بات تھی۔ اب آؤ جی، کل ملاقات ہوئی تھی، بڑا چرچا تھا اس کا، اور میں نے کہا تھا ایک پارٹی کی ملاقات لگ رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات تھی چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے گھر پہ، اور پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے، پاکستان کے وزیر قانون تھے، اور ان کے چیمہ بھی ساتھ ان کے تھے۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرانے والے بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیکا ایکٹ کے ضمیر بیٹھے ہیں، بہت کچھ لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 8 فروری کے بینیفیشری بیٹھے ہیں، سب چیزیں پتہ چل رہی تھی۔ تو سر آج اناؤنس کیا ہے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کہ کل، یہ پاکستان بار ایسوسی ایشن کے لوگوں سے ان کی ملاقات تھی، کہ کل چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اپوزیشن کے ساتھ رکنی وقت سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ سکور تھوڑا سیٹل ہو جائے۔ دیکھیں اپوزیشن والے اپنے پھپولے پھوڑیں گے، اپنی چیزیں بتائیں گی، یحییٰ فریدی صاحب تو خیر کریں گے وہی جو ان کے پاس جو استاد ہے، جو طاقت ہے، اس کے مطابق کریں گے یہ چیزیں۔ باقی جی، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، آپ کو پتہ 14 سال اور 7 سال قید کی سزا تھی، اس پہ اعتراضات وغیرہ لگائے تھے، احتساب عدالت نے سزا دی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں ہیں ان کو تمام اعتراضات ختم کر کے وہ اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور اس کا ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے 63/2025، اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو اپیل ہے وہ 64/2025 ہے۔ اب الاٹ کر دیا کہ اب دیکھتے ہیں یہ ڈوگر صاحب کب لگاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کالعدم قرار دینے کی یہ درخواست ہے۔ تو میرا آفیشلی یہ ہو گیا، کیونکہ کل ڈوگر صاحب نے کہا تھا ابھی تک تو یہ اپیل ہی نہیں آئی، تو کس بنا پر میں القادری ٹرسٹ کیس کے رجسٹریشن کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اب لے جی، یہ ان کے پاس آ گئی جی۔ دوسرا وہ جو دوپہر کو میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں وہ 5 ججز جو ہے ان کا سینیورٹی کا مسئلہ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر سینئر وکلا کی خدمات حاصل کرتے ہوئے منیر ملک بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے درخواست نہ صرف دائر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ قرار دے، انہوں نے درخواست میں لکھا ہے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ ججز نے، صدر مملکت نے غلط کیا ہے، مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کے تحت باقاعدہ طور پر یہ لوگ پہنچ گئے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اہم درخواست دی گئی ہے جی، وہ ہے 24 سے 27 نومبر 2024، یعنی سال 26 نومبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 26 نمبر چونگی سری نگر ہائی وے 0 پوائنٹ ڈی چوک اور بلو ایریا کے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے
وہ حاصل کیے جائیں، اور پاکستان تحریک کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ 27 نومبر 2024 کے دوران زخمی جو مریض تھے ان کی تعداد، نام، تفصیلات، فراہم کردہ علاج کی معلومات، فراہمی احتجاج میں مرنے والوں کے نام، اموات کی وجوہات اور پوسٹ مارٹم اور میڈیکل لیگل رپورٹس کی نقول کی فراہمی دی جائے۔ نامعلوم سنائپرز اور شوٹرز کی شناخت کے لیے 24 سے 27 نومبر 2024 تک مختلف علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی جائے۔ زخمیوں یا مرنے والوں کو معلومات لینے کی کوششیں کرنے والوں کو غیر قانونی حراست میں لیا جاتا ہے یا جھوٹے مقدمات کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس اور شواہد قانونی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہولی کلینک، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، سی ڈی اے اسپتال اور ان تمام کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی درخواست لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، انصر کیانی اور صہیب الیاس ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ دائر کی ہے۔ یہ اپنے سٹانس پر کھڑے ہیں کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے لوگ زخمی ہوئے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ہمیں نہیں دی گئی، اور جو اگر رپورٹس مانگتے تھے تو ہمارے لوگوں کو قید میں رکھا گیا، بلکہ لوگوں کا کہ یہ لکھ کے دو کہ ہمارا بچہ گھومنے آیا تھا اور کسی حادثے میں مارا گیا۔ وہ پاکستان تحریک صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ریکارڈ چاہیے جی سی سی ٹی وی کا، تمام اداروں کو انہوں نے وہ کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہوگا، خاموشی تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ خاموش رہنے والے ہیں نہیں، اور لگ بھی نہیں رہا کہ یہ کہیں خاموشی سے بیٹھیں گے جی۔ ادھر جی وہ جو ہمارے ایک صحافی جو دوست ہیں زعیم، جن کو خبر دینے کے اوپر اندر کر دیا گیا تھا، آج فوٹیج اور ویڈیوز چل رہی ہیں جی لاہور کی فیروز پور روڈ کی، جہاں گرین لین بنائی گئی تھی نا موٹر سائیکلوں کے حوالے سے۔ تو پہلی بارش ہوئی ہے جی لاہور میں، اور وہ ماشاءاللہ بالکل سب کی سب دھل گئی ہے، اور ہے کوئی پوچھنے والا؟ یہی سوال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ کروڑوں روپیہ کرپشن کی نظر ہو گیا، بغیر منصوبہ بندی کے سستی شہرت کے لیے سٹنٹ کھیل لیا، لیکن کروڑوں روپے کے ساتھ سٹنٹ بھی پانی میں بہہ گیا، نہیں وہ جو گرین لائن پہ پینٹ کیا تھا وہ سارا کے سارا دھل گیا ہے۔ اتنی بات تھی۔ ویسے اب آڈیٹورم مزہ آئے، پتہ چل جائے گا کس نے کتنا کھایا، کس نے کہاں سے کیا کچھ کھایا، یہ چیز ہے۔ باقی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے کہہ دیا جی کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ صبح چپیڑے چھپڑے مارے مورے ڈنڈے ڈنڈے ان کو پڑ گئے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہو گئے ہم سخت، اور ہر حال میں ہم سختی کے ساتھ ہی رہیں گے، کچھ بھی کر لیں، ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ یہ اب تک کا فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔